بسم اللہ الرحمن الرحیم فالاسم پس اسم ان ارید به اللفظ اگر اس سے مراد ہو لفظ فغیر المسمى تو وہ غیر مسمى ہوگا لأنہ یتألف اس لیے کہ وہ مرکب ہوتا ہے من اصوات ایسی آوازوں سے مقطعات جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں غیر قارۃ غیر مجتمع ہیں ویختلف اور مختلف ہوتے ہیں باختلاف الامم والاعصار امتوں اور زمانوں کے اختلاف کے ساتھ ویتعدد تارتاً اور اسم کبھی متعدد ہوتا ہے ویتحد اخرى اور کبھی متحد ہوتا ہے والمسمى لا يكون كذلك اور مسمى اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک اختلافی مسئلہ میں محاکمہ کرتے ہیں کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے یا مسمى کا عین ہوتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے اور اشاعرہ کہتے ہیں اسم مسمى کا عین ہوتا ہے۔ تو معتزلہ جو یہ کہتے ہیں اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسم میں چند ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو مسمى میں نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ باقی وہ باتیں کون سی ہیں جو اسم میں ہیں اور مسمى میں نہیں ہیں، تو وہ تین باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، اسم ایسی آوازوں سے مرکب ہوتا ہے جو غیر مجتمع ہوتی ہیں اور مقطع ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے منقطع ہوتی ہیں اور جبکہ مسمى میں یہ بات نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، اسم ایسی آوازوں سے مرکب ہوتا ہے جو منقطع معلوم ہوتی ہیں، مثلا زید ہے، پہلے زا پڑھیں گے پھر یا پھر دال، اور یہ غیر مجتمع ہوتی ہیں جبکہ مسمى ایسے نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اسم امتوں اور زمانوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، مثلا ذات باری تعالیٰ کے لیے عربی میں لفظ اللہ بولا جاتا ہے، فارسی میں لفظ خدا بولا جاتا ہے، اسی طرح دوسری زبانوں میں اور الفاظ ہیں جبکہ مسمى ایسا نہیں ہوتا۔ اور نمبر تین، کبھی اسم ایک ہوتا ہے اور کبھی اسم متعدد ہوتے ہیں۔ اسم کبھی متعدد ہو، اس کی مثال جیسے الفاظ مترادفہ ہیں غیث اور السیب کہ دونوں بارش کے لیے موضوع ہیں، اور کبھی اسم ایک ہوتا ہے، اس کی مثال ہے جیسے عین، یہ اسم ایک ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں، کبھی چشمہ، کبھی آنکھ، اور کبھی اس کا معنی گھٹنا کیا جاتا ہے، جبکہ مسمى میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ تو مفسر ایک اختلافی مسئلہ میں محاکمہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے یا اسم مسمى کا عین ہوتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، بعض اشاعرہ کہتے ہیں اسم مسمى کا عین ہوتا ہے۔ معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسم مسمى کا غیر ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اسم میں چند ایسی باتیں ہیں جو مسمى میں نہیں ہوتی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہے۔ باقی وہ باتیں کون سی ہیں، تو تین باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، اسم ایسی آوازوں سے مرکب ہوتا ہے جو منقطع معلوم ہوتی ہیں اور غیر مجتمع ہوتی ہیں، جبکہ مسمى میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ نمبر دو، اسم امتوں اور زمانوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا رہتا ہے جبکہ مسمى میں ایسی بات نہیں ہوتی، مثلا عربی زبان میں ذات باری تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ موضوع ہے، فارسی میں خدا موضوع ہے، اور اس طرح دوسری زبانوں میں دوسرے الفاظ ہیں۔ نمبر تین، کبھی اسم متعدد ہوتے ہیں اور کبھی اسم ایک ہوتا ہے، جبکہ مسمى میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ اسم متعدد ہوں، اس کی مثال جیسے الفاظ مترادفہ ہے، غیث اور غیم ہے، لیث اور اسد ہیں، یہ لفظ دو ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہے، یعنی بارش۔ غیث اور غیم کا معنی بارش ہے اور لیث اور اسد ان دونوں کا معنی شیر ہے۔ اور کبھی اسم ایک ہو، اس کی مثال ہے عین، کہ یہ اسم ایک ہے لیکن اس کا معنی کبھی چشمہ کرتے ہیں، کبھی آنکھ، اور کبھی گھٹنا کرتے ہیں، جبکہ مسمى میں ایسی باتیں نہیں پائی جاتی۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ اور اگر اس سے مراد ذات شے ہو فَهُوَ الْمُسَمَّى تو وہ مسمى ہے، لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَذَا الْمَعْنَى لیکن وہ مشہور نہیں اس معنی کے ساتھ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کا قول تبارک اسم ربک اور اس سبح اسم ربک
المراد بہ لفظ، مراد اس سے لفظ ہے، لأنہ کما یجب، اس لیے کہ جس طرح واجب ہے تنزیہ ذات ہی سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک کرنا، و صفات ہی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو پاک کرنا، عن النقائص عیبوں سے، یجب تنزیہ الالفاظ الموضوعات لہا، واجب ہے ان الفاظ کو پاک کرنا جو ان کے لیے موضوع ہیں، عن الرفث وسوء الادب، رفث بری بات اور بے ادبی سے، اول اسم فیہ مقحم، یا اسم ان میں اس میں زائد ہے، کما فی قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کے اس قول میں، الی الحول ثم اسم السلام علیکما، سال تک پھر تم پر سلامتی کا نام ہو، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ، اور اگر اس سے مراد صفت ہو، کما ہوا رأی الشیخ ابی الحسن الاشعری، جیسا کہ شیخ ابو الحسن اشعری کی رائے ہے، انقسم انقسام الصفت عندہ الی ما ہوا، یہ تقسیم ہوگا صفت کے تقسیم کی طرح ان کے ہاں اس چیز کی طرف، الی ما ہوا نفس المسمى، جو مسمى کا عین ہے، وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرُهُ، اور اس چیز کی طرف جو مسمى کا غیر ہے، وَإِلَى مَا لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، اور اس چیز کی طرف کہ جو نہ عین مسمى ہے نہ غیر مسمى ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اگر اسم سے مراد مسمى ہو، اسم سے مراد ذات شے ہو تو پھر اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، لیکن اسم سے مراد ذات شے ہو یہ مشہور نہیں ہے۔ اگر اسم سے مراد ذات الشے ہو تو پھر اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، لیکن یہ معنی مشہور نہیں ہے۔ وقولہ تعالی، جو کہتے ہیں اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، ان کی دلیل یہ دو آیتیں ہیں، تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک۔ یہاں پر اسم سے مراد ذات باری تعالی ہے، یعنی اسم مسمى کا عین ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، ان کی دلیل یہ آیتیں ہیں، سبح اسم ربک اور تبارک اسم ربک۔ یہاں پر اسم سے مراد مسمى ہے، یعنی کہ ذات ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تنزیہ یعنی پاکی ذات کی ہوتی ہے، ناموں کی نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اسم سے مراد مسمى ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، ان کی دلیل تبارک اسم ربک اور سبح اسم ربک ہے۔ یہاں پر اسم مسمى کا عین ہے، کیونکہ تبارک اور سبح یعنی کہ بابرکت ہے اور تو پاکی بیان کر، تو بابرکت ہونا اور پاکی بیان کرنا یہ ذات کی ہوتی ہے، نہ کہ الفاظ اور اسم کی، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اسم مسمى کا عین ہے۔ تو المراد بہ اللفظ، یہاں سے مفسر نے اس کے جواب دیے، دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اسم سے مراد لفظ ہے، اسم سے مراد لفظ ہے، کیونکہ جس طرح ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی کی پاکی واجب ہے نقائص سے، اسی طرح الفاظ کی بھی پاکی بے ادبی وغیرہ سے واجب ہے۔ دو جواب دیے، پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اسم سے مراد لفظ ہی ہے، کیونکہ جس طرح ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی کی پاکی نقائص سے واجب ہے، الفاظ کی پاکی بھی نقائص سے واجب ہے، تو یہاں پر اسم سے مراد لفظ ہی ہے۔ بابرکت ہے نام، بابرکت ہے نام، اور تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، کیونکہ ناموں کی پاکی بھی واجب ہے اور نام بھی اللہ تعالیٰ کا بابرکت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اسم کا لفظ زائد ہے، تو اصل میں ہے تبارک ربک اور سبح ربک۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اسم کا لفظ زائد ہے، اصل میں ہے تبارک ربک اور سبح ربک، تو اب کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ، اگر اسم سے مراد صفت ہو، جیسا کہ شیخ ابو الحسن اشعری کی رائے ہے، تو پھر اب یہ اس کی تین قسمیں بن جائیں گی۔ نمبر ایک، اسم مسمى کا عین ہو، نمبر دو، اسم مسمى کا غیر ہو، نمبر تین، نہ عین ہو اور نہ غیر ہو، لا عین ولا غیر۔ اگر اسم سے مراد صفت ہو، جیسا کہ شیخ ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ اسم سے مراد صفت ہوتا ہے، تو پھر اب اس کی تین قسمیں بن جائیں گی۔ نمبر ایک، اسم مسمى کا عین ہو، نمبر دو، اسم مسمى کا غیر ہو، اور نمبر تین، اسم مسمى کا نہ عین ہو اور نہ غیر ہو۔ اسم مسمى کا عین ہو جیسے وجود اور حیات، اور اسم مسمى کا غیر ہو جیسے تخلیق اور ترزیق، یہ غیر ذاتی باری تعالیٰ ہیں، غیر ہیں۔
اور لا عین ولا غیر ہو، جیسا کہ علم اور قدرت، کہ علم اور قدرت ذات باری تعالیٰ سے نہ عین ہے اور نہ اس کا غیر ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ فرمایا بسم اللہ، وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ، اور نہیں فرمایا باللہ، لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالِاسْتِعَانَةَ، اس لیے کہ برکت حاصل کرنا اور مدد طلب کرنا بذکر اسمہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کے ساتھ ہے، اور الفرق بین الیمین والتیمن، یا پھر یمین اور تیمن، قسم اور برکت حاصل کرنے کے درمیان فرق کے لیے ہے۔ وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ، نہیں لکھا گیا الف علی ما ہوا وضع الخط، جیسا کہ وہ رسم الخط ہے، لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے، وطولت الباء عوضا عنها، اور لمبا کیا گیا با کو اس سے عوض کے طور پر۔ وَإِنَّمَا قَالَ بسم اللہ، سوال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ بسم اللہ فرمایا باللہ نہیں فرمایا؟ کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ فرمایا باللہ نہیں فرمایا؟ جواب دیا اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ برکت اور استعانت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اگر کہہ دیتے باللہ تو لازم آتا کہ یہ برکت اور استعانت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ برکت اور استعانت اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ ذات کے ساتھ۔ تو اگر باللہ فرما دیتے تو لازم آتا برکت اور استعانت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ نمبر دو، بسم اللہ کہا تاکہ یمین اور تیمن میں فرق ہو جائے۔ عام طور پر یمین باللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور تیمن بسم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو بسم اللہ کہا چونکہ یہاں پر یمین نہیں تیمن ہے، تو تاکہ فرق ہو جائے یمین اور تیمن کے درمیان۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہا تاکہ یمین و تیمن میں فرق ہو جائے۔ یمین ہوتی ہے باللہ کے ساتھ اور تیمن یعنی برکت حاصل کرنا ہوتا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اگر باللہ کہہ دیتے تو پھر یمین اور یہاں پر تو تیمن مقصود ہے، یمین مقصود نہیں ہے، تو بسم اللہ کہا تاکہ یمین اور تیمن میں فرق ہو جائے۔ وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ، ایک سوال کا جواب ہے کہ حمزہ وصلی کا ضابطہ یہ ہے کہ شروع میں ہو تو تلفظاً بھی باقی رہتا ہے اور کتابتاً بھی باقی رہتا ہے، اور درمیان میں ہو تو تلفظاً باقی نہیں رہتا، کتابتاً باقی رہتا ہے۔ یہاں پر حمزہ وصلی درمیان میں ہے، تو اس کو کتابتاً کیوں حذف کر دیا گیا اور رسم الخط کے قاعدے کی مخالفت کیوں کی گئی؟ سوال ہوتا ہے کہ حمزہ وصلی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب شروع میں ہو تو تلفظاً بھی باقی رہتا ہے اور کتابتاً بھی باقی رہتا ہے، اور جب درمیان میں ہو تو کتابتاً باقی رہتا ہے، تلفظاً باقی نہیں رہتا، تو پھر یہاں پر الف کو حذف کر کے کتابتاً اس کو حذف کر کے رسم الخط کے قاعدہ کی مخالفت کیوں کی گئی؟ جواب دیا بسم اللہ کثیر الاستعمال ہے، اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، اور خفت اس بات میں ہے کہ اس حمزہ کو کتابتاً بھی حذف کر دیا جائے، اسی وجہ سے یہاں پر حمزہ وصلی کو کتابتاً بھی حذف کر دیا گیا۔ جواب دیا کہ بسم اللہ کثیر الاستعمال ہے، اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، اور خفت اس بات میں ہے کہ حمزہ کو کتابتاً بھی حذف کر دیا جائے، اسی وجہ سے بسم اللہ کو کتابتاً حذف کر دیا گیا۔ وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، ایک فائدہ بیان کیا کہ بسم اللہ میں جو با ہے اس کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے، حالانکہ عام ضابطہ یہ ہے کہ با کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ با حمزہ محذوفہ کا عوض بن جائے، پتہ چل جائے کہ یہاں پر حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ بسم اللہ میں با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے، حالانکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ با کو چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے، تو یہاں با کو لمبا کر کے اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ یہ با حمزہ محذوفہ کا عوض بن جائے اور پتہ چلے کہ یہاں پر حمزہ محذوف ہے۔